تبریزی لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے ابائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے بیان کیا کہ ایک یہودی حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا باپ مر گیا ہے اور اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس نے دولت کہیں چھپائی ہوئی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے دولت کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر آپ میرے بابا کی دولت کا نام و نشان بتا دیں تو اس دولت کا 1/3 حصہ میں آپ کے حوالے کروں گا اور اس کا 1/3 فقراء مسلمین میں تقسیم کروں گا اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا اور میں دین اسلام بھی قبول کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے بندہ خدا، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہودی حضرت عمر کے پاس گیا اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی اسے وہی جواب دیا جو ان سے پہلے حضرت ابو بکر دے چکے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ امام علی علیہ السلام سے جا کر ملاقات کرے۔ وہ یہودی امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اپنا دکھڑا بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تم یمن چلے جاؤ اور حضر موت کے علاقے میں وادی برہوت کا پتہ لگاؤ، اور جب تم اس وادی میں پہنچو تو غروب آفتاب تک وہاں بیٹھنا۔ غروب آفتاب کے وقت تجھے 2 کوے دکھائی دیں گے۔ اس وقت اپنے باپ کا نام لے کر صدا دینا اور کہنا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی نے بھیجا ہے۔ جب تم یہ کہو گے تو وہ تم سے کلام کرے گا اور اس سے اس کی دولت کا پوچھ لینا، وہ تجھے اپنی مخفی دولت کا پتہ بتا دے گا۔ وہ یہودی یمن گیا اور وہاں سے اس نے وادی برہوت کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ غروب آفتاب کے وقت اس نے 2 کوے دیکھے۔ اس نے اپنے باپ کا نام لے کر آواز دی اور کہا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی نے بھیجا ہے، مجھے جواب دو۔ اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی، تجھ پر افسوس، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو اہل نار کی وادی ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے تیری دولت کا پتہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ آواز آئی اور اسے اس دولت کی نشاندہی کروائی اور کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پیروی کر، نجات کا راز اسی میں ہی ہے۔ اس کے بعد دونوں کوے واپس چلے گئے۔ وہ یہودی واپس اپنے گھر آیا اور جہاں اس کے باپ نے دولت کی نشاندہی کی تھی اس نے وہاں سے دولت حاصل کی۔ وہ دولت ڈھیر سارے سونے اور چاندی پر مشتمل تھی۔ اس نے تمام دولت کو اونٹ پر رکھا اور امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر امام علی علیہ السلام پر پڑی تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ علیہ السلام رسول خدا کے وصی ہیں۔ بے شک آپ عالمین میں اللہ کے ولی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا شکر کی توفیق کا بھی شکریہ ادا کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے شکر کی توفیق دی ہے اور یہ شکر کا شکر ہے۔ سونے سے پہلے چند باتوں پر غور کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا ہے، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں۔
اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی اور اس کے بعد سرائے محشر میں اپنے کردار کا حساب دو گے۔ مرنے کے بعد ثواب جاریہ والے کام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مرنے کے بعد 3 چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں آتا۔ پہلا، وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کر گیا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ دوسرا، وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد بھی باقی رہے۔ تیسرا، وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ آخرت میں پہچان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعارف ہوتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔